اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد ہمارے شب عشور 4 رکعت نماز شب عشور دو کر کے پڑھنے ہیں اور آگے ساتھ ہی بتا دیں گے انشاءاللہ اور سورہ الحمد کے بعد 50 مرتبہ درود پاک اتنا درود پاک لاؤتا ہوں آگے میں میرا تاخیر دعوت دے رہا ہوں یہ اسطہ رضوی کو مصر پر تشریف میں اور ذکر محمد وآلہ محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا مولانا شفیع ذنوبنا طبیب نفوسنا حبیب الہ العالمین مولانا مولین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد دعا ہے مالک سے کہ مالک ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے آپ لوگوں کا یہاں آنا اور اس غم میں شریف ہونا مالک اپنی بارگاہ عظیم میں قبول فرمائے ملک عزیز پاکستان کی حفاظت فرمائے ملت تشیعوں کی حفاظت فرمائے دشمنان اسلام دشمنان پاکستان دشمنان تشیع جہاں کہیں بھی ان کو نیست و نابود فرمائے شیعان حیدر کرار جہاں کہیں آباد ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اپنے آخری حجت ولی برحق سرکار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد از جلد فرمائے ہمیں بھی مولا کے سپاہیوں میں لشکریوں میں شمار فرمائے جس برادر مومن نے اب سے 1 محرم سے لے کے آج تک یا آنے والے دنوں میں بھی جو بھی یہاں پر دام درہم سخن تعاون کرتا ہے کسی بھی حوالے سے چاہے وہ انتظامی حوالے سے ہو چاہے وہ کسی بھی حوالے سے مالک کی تمام پریشانیاں دور فرمائے بر محمد علیہ بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے اور میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائی کلام وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے مگر بھائی نے بات کی تھی کہ کفر کی زمین ہے میں کہہ رہا ہوں یہ معجزہ بھی ہے شرح مشرقین کا انگریزوں کی زمین ہے ماتم حسین کا یہ معجزہ ہے شرح مشرقین کا انگریزوں کی زمین ہے ماتم حسین کا کیوں کہ اتنی زمین نہیں ہے سعودی جہان میں جتنے امام پاڑے ہیں پورے جہان میں تمام ہم اس خالق کائنات کے لیے جس نے پہاڑوں کی آبشاروں کو سریابی سے اور کائنات کے اندھیروں کو بہاروں سے اور 14 ستاروں سے روشن فرمایا درود و سلام محمد و علیہ وآلہ محمد پر خدا کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبیٰ بندوں کے لیے کہ جنہوں نے وحشی کو انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلمان بنایا جن کے در پہ بیداد آیا مقداد بنایا بیزر آیا ابو ذر بنایا
جن کے در پہ بیزر آیا ابو ذر بنایا، جن کے ہاتھوں پہ پتھر آئے در بنایا، مست آیا کلندر بنایا، آسی آیا ہور بنایا، مجبور آیا مختار بنایا، دیوانہ آیا پہلوان بنایا۔ کیونکہ یہ در وہ عظیم در ہے کہ اس در سے جو بھی وابستہ ہو جائے، اس در سے جو بھی وابستہ ہو جائے۔ میں ایک 4 مصرے کافی دفعہ یہاں کہہ چکا ہوں، آج میرا دل ہے میں سنا دوں۔ درود پڑھیں محمد علیہ وسلم کہ بھئی جو بغض میں غازی کے گرفتار ملے گا وہ کیسے بھلا صاحب کردار ملے گا، بھئی جو بغض میں غازی کے گرفتار ملے گا وہ کیسے بھلا صاحب کردار ملے گا، اور حاصل ہو رضا جس کو رضا مولا رضا کی۔ بھئی جو بغض میں غازی کے گرفتار ملے گا وہ کیسے بھلا صاحب کردار ملے گا، اور حاصل ہو رضا جس کو رضا مولا رضا کی، اس بزم میں ویسا ہی رضاکار ملے گا۔ ہر شخص روتا ہوا آیا ہے جہاں میں، توحید نے گریے کو ہی معیار بنایا، تم اپنی خباثت سے بنے ہو دشمن شبیر، خالق نے ہر شخص کو آدھا۔ اور عباس بھائی نے بات کی تھی علامہ صاحب نے ماں کی شرافت کی، میں کہہ رہا ہوں ہر عہد ستمگر میں تیرے واسطے مولا، بھئی ہر عہد ستمگر میں بس 4 مصرے ہی بیٹھے بیٹھے ذہن میں آ گئے، میں نے سوچا آپ لوگوں کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ ہر عہد ستمگر میں تیرے واسطے مولا ہے، بولنا دشوار مگر بول رہا ہے، اور یہ نعرہ حیدر جو ہے ہونٹوں پہ تمہارے، یہ ماں کی شرافت کا اثر بول رہا ہے۔ یہ ماں کی شرافت کا اثر بول رہا ہے۔ شاہدی صاحب دعا لینا چاہ رہا ہوں آپ سے، یہ ماں کی شرافت کا اثر بول رہا ہے، اور یہ عزاداری شبیر ہے کیا کہ باطل سے عداوت ہے عزاداری شبیر۔ جعفری بھائی پاس توجہ، یہ باطل سے عداوت ہے عزاداری شبیر، مظلوموں کی طاقت ہے عزاداری شبیر۔ جدھر بھی دھماکہ کیا، جدھر بھی کوئی مسئلہ کیا، عزاداری پر کوئی نا، میں کہہ رہا ہوں ہے باطل سے عداوت ہے عزاداری شبیر، مظلوموں کی طاقت ہے عزاداری شبیر، اور اسلام جو دنیا میں سلامت ہے ابھی تک ہے یوں کہ سلامت ہے عزاداری شبیر۔ زیدیت زندہ باد، زیدیت زندہ باد، زیدیت مردہ باد، زیدیت مردہ باد، اہل بیت دشمنات لعنت ضرب بے شک۔ وہ تیرت برہ کے گمسان میں ہنستا ہے، وہ تیرت برہ کے گمسان میں ہنستا ہے، وہ موت سے لڑتا ہے میدان میں ہنستا ہے۔ اے میرے رب تیرے حسین کے انداز نرالے، وہ سجدے میں روتا ہے میدان میں ہنستا ہے۔ عزاداری میں آئے ہیں لیکن عزاداری کے مقاصد سے بھی وابستہ ہونا چاہیے، اس سے بھی شعور حاصل ہونا چاہیے کہ امام حسین کی قربانی کا مقصد کیا تھا۔ یہاں آنا، گریہ کرنا، حسین حسین کرنا یا علی علی کرنا، چلے جانا، کچھ لینا نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ جب یہاں آئے ہیں نا، کیونکہ یہ مجلس سے ہمارے لیے درس گاہیں ہیں، تو یہاں سے آئے ہیں کچھ لے کے جانا ہے۔ مقصد حسین خاص طور پہ یاد رکھنا ہے، امام حسین کی قربانی کیا تھی؟ دین اسلام کے لیے قربانی تھی۔ دین اسلام میں سب سے اول تھی نماز۔ صفدر بھائی جب میں آیا، صفدر بھائی سے یہی بات ہوئی تھی کہ نماز سب سے اول۔ 2 سوال ہونے، ولایت کا، نماز کا۔ سب سے پہلے نماز کا سوال ہے۔ جو نمازی ہے وہ ماتم نہیں کر رہا، جو ماتمی ہے وہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ حضرت آیت اللہ روح اللہ خمینی نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم قربانی حسین کا مقصد بھول جاؤ۔ نماز مقصد حسین ہے، مجلس یاد حسین ہے، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ایسا نہ ہو نماز کے چکر میں لگ جاؤ، یاد بھول جاؤ، یاد کے چکر میں لگو، مقصد بھول جاؤ، دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اچھا نماز ہے کیا؟ نماز پڑھنی کیوں ہے؟ نماز اس لیے نہیں پڑھنی کہ جنت ملے گی۔
بھائی جنت تو ہے ہی ہماری، پھر ڈرنا کیسا کہ جنت نہیں ملے گی؟ حسن حسین کون؟ جوانان جنت کے سردار، آپ سب کون؟ ماننے والے، چاہنے والے۔ تو جنت کے لیے تو نماز پڑھنی نہیں ہے، کیونکہ جنت کہاں 14 کے ملنگوں کا ہدف ہے؟ بھائی جنت کہاں 14 کے ملنگوں کا ہدف ہے؟ یہ سچ ہے کہ جنت سے حسین تر تو نجف ہے۔ جنت کہاں 14 کے ملنگوں کا ہدف ہے؟ یہ سچ ہے کہ جنت سے حسین تر تو نجف ہے، اور جنت سے ہے آگے کہیں 14 کی رہائش، جنت سے کوئی راستہ اس گھر کی طرف ہے۔ گلی ہے جنت جسے کہتے ہیں وہ کربل کی گلی ہے، اس دشت کی آغوش میں تقدیر پلی ہے، اور انسان کی شہرگ میں خدا ڈھونڈنے والوں توحید کی شہرگ میں حسین ابن آنسو کے عوض ملتا ہے گر فردوس میں، ایک آنسو کے عوض ملتا ہے گر فردوس میں، اس قدر شبیر نے جنت کو سستا کرا۔ ان ساکرین اہل بیت کے تمام پریشانیاں دور ہونے کے لیے بلند ترین صلوات۔ تو نماز پڑھنی کیوں ہے؟ نماز یہ نہیں سوچ کے پڑھنی کہ فرض کر دی تو پڑھنی ہے، نہیں نہیں نہیں، میرا خدا لائق عبادت ہے، یہ سوچ کے پڑھنی ہے، یہ سوچ کے پڑھنی ہے، کیونکہ پیکر انوار جلی ڈھونڈ رہا ہوں، میں خود ہوں ملنگ اور ولی ڈھونڈ رہا ہوں، بھئی پیکر انوار جلی ڈھونڈ رہا ہوں، یہ بڑا خاص توجہ چاہتا ہوں، بھئی پیکر انوار جلی ڈھونڈ رہا ہوں، میں خود ہوں ملنگ اور ولی ڈھونڈ رہا ہوں، اور اس لیے پڑھتا ہوں صبح و شام نمازیں، جھک جھک کے میں سجدوں میں علی ڈھونڈ رہا ہوں۔ پیکر انوار جلی ڈھونڈ رہا ہوں، میں خود ہوں ملنگ اور ولی ڈھونڈ رہا ہوں، اور اس لیے پڑھتا ہوں صبح و شام نمازیں، جھک جھک کے میں سجدوں میں علی ڈھونڈ، اس لیے نماز پڑھتا ہوں، کیونکہ ہرگز نہیں ہے ماتم و سجدہ الگ الگ، بھئی ہرگز نہیں ہے ماتم و سجدہ الگ الگ، دونوں میں ہے حسین کا جلوہ الگ الگ، بھئی ہرگز نہیں ہے ماتم و سجدہ الگ الگ، دونوں میں ہے حسین کا جلوہ الگ الگ، اور ماتھے پہ اور سجدے کا بھی نشان ہے زنجیر کا نشان، بھئی سجدے کا بھی نشان ہے، ماتم کا بھی نشان، دونوں کریں گے قبر کو روشن الگ الگ، بھئی دونوں کریں گے قبر کو روشن الگ الگ، بھور با ادب تھا اور بد نصیب تھا وہ ملا، دونوں کا نام ایک تھا شجرہ الگ الگ، بھئی دونوں کا نام ایک تھا شجرہ الگ الگ، اور حسین ہے کیا؟ حسین سمجھنا ہے حسین ہے کیا؟ ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، بہت خاص توجہ چاہ رہا ہوں، جس طرح سے آپ سن رہے ہیں میرا دل چاہ رہا ہے میں کچھ جملے ایسے ادا کر دوں کہ مجھے اس کی قیمت مل جائے، آپ کو حسین ہے کیا؟ پوری تاریخ انسانیت میں، پوری کائنات میں جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت کا توپ بنا کر اسی کے گلے میں ڈال دے اسے حسین ہے۔ پوری تاریخ انسانیت جب تک رہے گا ہاتھ میں پرچم حسین کا، جب تک رہے گا ہاتھ میں پرچم حسین کا، کسر یزیدیت کی شراروں سے پوچھ لو، تاریخ انقلاب ہے ماتم حسین کا۔ پوری تاریخ انسانیت میں جو انسان اپنے دشمن کی طاقت کو لعنت کا توپ بنانا اسی کے گلے میں ڈالنا اسے حسین کہتے ہیں۔ دشمن حسین کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز تھا، اس نے اسی طاقت کے نشے میں مخمور ہو کر حسین سے سوال بیعت طلب کیا، اس نے حسین سے سوال بیعت طلب کیا، حسین نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ آج تک یزیدیت شرمندہ ہے۔ حسین نے جواب دیا، کیا کیوں نہیں جانتا 1,24,000 انبیاء کا مقدر مجھ حسین کے ہاتھ میں ہے، مجھ جیسا
تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی تیری بیعت نہیں کرتا, مجھ جیسا تو جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. حسین نے آنے والی انسانیت تک کے لیے فیصلہ کر دیا, جہاں جہاں بھی یزیدیت ہوگی اس کے مقابل جو بھی آ جائے سمجھ لینا حسین ہی ہوگا. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مردہ باد, یزیدیت مردہ باد, اہل بیت دشمنات لعنت بے شمار. حسین نے بیعت نہیں کی. حسین نے کہا اچھا ایک بات بتا, تیری بیعت کروں کیوں؟ حسین نے کہا تیری بیعت کرو کیوں؟ اس نے کہا حسین میری بیعت کر, میرے پاس سب کچھ ہے. حسین میری بیعت کر, میرے پاس سب کچھ ہے. حسین نے کہا کیا ہے؟ کہا میرے پاس سب کچھ ہے. حسین نے کہا ایک بات یاد رکھ, میں حسین ہوں, میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں, میں حسین ہوں, لیکن یاد رکھ تیرا سب کچھ میرے کچھ بھی نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. تو کہہ رہا تیرے پاس سب کچھ ہے, میں کہہ رہا ہوں تیرا سب کچھ میرے کچھ بھی نہیں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. حسین نے بیعت نہیں کی. یزید نے اپنے وزیروں, مشیروں اور سب کو جمع کیا. ملعون ابن ملعون نے سب کو جمع کیا. کہا حسین سے بیعت نہیں ہے, کوئی مشورہ دو, کوئی تجویز دو. ایک مشیر کھڑا ہو گیا. کہا حسین کو طاقت سے ڈرا, پھر بیعت لے لے. یزید کے قریب ایک اور کرسی نشین بیٹھا ہوا ہے, وہ کھڑا ہو گیا. کہا کیا کہا؟ طاقت سے ڈر. کہا تمہیں نہیں پتا حسین کے پاس عباس جیسا بھائی آئی ہے. کہا یزید یاد رکھ, اگر حسین نے عباس کو ایک اشارہ کر دیا نا تو شام سے پہلے تیری زندگی کی شام ہو جائے گی. شام سے پہلے تیری زندگی کی شام ہو جائے گی. ایک اور مشیر کھڑا ہو گیا. کہا حسین کو دولت سے خرید لے, خزانے دے, بیعت لے لے. پھر وہی مشیر کھڑا ہو گیا. کہا کیا کہا؟ دولت. کا یاد نہیں ہے شام کا دربار تھا, حسین کا بھائی تھا. تیرے باپ نے جب شام کا خراج دیا تھا وہ اپنے موچی کو دے کے پلٹ کے چلا گیا تھا. کہا تجھے یاد نہیں ہے تو حسین کو خزانے سے بھی نہیں اٹھا. کہا اچھا تو ہی سب کے مشورے رد کر رہا ہے, تو بھی کوئی مشورہ دے. کہا اچھا ایک کام کر, بہترین تجویز دے رہا ہوں, حسین اس کو مان بھی لے گا. حسین سے کہے یا تو مدینہ چھوڑ یا میری بیعت کر. مسائل نہیں پڑھا, فضائل کے جملے. کہا حسین سے کہے یا تو مدینہ چھوڑ یا میری بیعت کر. یزید نے پیغام بھیجا کہ حسین یا تو مدینہ چھوڑے یا میری بیعت کرے. کائنات کے بادشاہ نے عجیب جواب دیا. کہا یزید تو یہ تو نہیں سمجھ رہا کہ مدینے کی عزت, ہماری عزت مدینے کی وجہ سے ہے. یاد رکھ مدینے کی عزت ہماری وجہ سے ہے. یاد رکھ مدینے کی عزت ہماری وجہ سے ہے. مدینہ چھوڑ دوں گا, تیری بیعت نہیں کروں گا. حسین نے بیعت نہیں کی, مدینہ چھوڑ دیا. حسین آ گئے مکے میں. پھر کسی نے مشورہ دیا, یزید کعبے کو یہ گھر بہت پیارا ہے, اس گھر کو کعبہ بہت پیارا ہے, ایک کام کر. حسین کو پھر پیغام دے, حسین یا تو میری بیعت کر یا کعبہ چھوڑ. یزید نے پھر پیغام بھیجا. حسین نے کہا کیا تو نہیں جانتا میں اس کا بیٹا ہوں جو کعبے میں پیدا ہوا ہے؟ کیا تجھے نہیں پتا میں حسین ہوں؟ یزید یاد رکھ تیری بیعت نہیں کروں گا, لیکن قیامت تک کے لیے یہ فیصلہ کر جاؤں گا, میں مکہ چھوڑ کے چلا جاؤں گا. قیامت تک کے لیے ایک اصول بنا جاؤں گا, جو بھی حج کے دن کعبے میں آئے گا ایک حج کا ثواب ملے گا, میری زیارت کو آئے گا 70,000 حج کا ثواب ملے گا. حسینیت زندہ باد, حسین نے مکہ چھوڑا, یزید کی بیعت نہیں کی. حسین آ گئے کربلا میں, دریا کے کنارے خیمے لگا لیے. فضائی کے جملے بھی, حسین نے دریا کے کنارے خیمے لگا لیے. پھر کسی نے مشورہ دیا یزید ایک کام کر, حسین سے پھر سوال بیعت طلب کر. پانی انسان کی بنیادی ضرورت ہے, پانی حیوان پیتے ہیں, پانی سے سبزہ ہوتا ہے, پانی سے ہریالی ہوتی ہے. حسین سے کہا یا تو دریا سے خیمے ہٹا یا میری بیعت کر. یزید نے پھر پیغام بھیجا. حسین نے کہا یاد رکھ یزید میں تیری بیعت نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ میں ساقی کوثر کا بیٹا ہوں, تیری بیعت نہیں کروں گا, کئی خیمے ہٹا لوں گا, لیکن یاد رکھ قیامت تک کے لیے فیصلہ کر دوں گا, جو بھی باضمیر و غیرت مند شخص جب بھی پانی پیے گا مجھ پر درود بھیجے گا, تجھ پر لعنت بھیجے گا. کیا بات. حسین نے خیمے ہٹا لیے, بیعت نہیں کی. 10 محرم آ گئی, 10 محرم گزر گئی. کربلا میں وہ جنگ ہوئی, 72 تھے, ایک طرف لاکھوں تھے, لیکن 72 جیت گئے.
لاکھوں ہار گئے. یہ ہوا کیسے؟ کیونکہ کربلا میں حسین ابن علی نے پانی کی ماہیت بدل کے رکھی تھی. کربلا میں حسین ابن علی نے پانی کی ماہیت بدل کے رکھی. کربلا میں جو پیاسے تھے وہ جیت گئے, جو پیاسے تھے وہ جیت گئے, جنہوں نے پانی پیا وہ آج تک مردہ ہیں. لیکن یزید بہت پریشان ہوا. یزید نے دیکھا حسینیت کا راج ہے ہر طرف. کہا یزید نے سوچا سپاہی میرے ہیں, فوجی میرے ہیں, سپاہی میرے ہیں, زندہ حسین ہے, فوجی میرے ہیں, زندہ حسین ہے, لشکر میرے ہیں, زندہ حسین ہے, تخت میرا ہے, زندہ حسین ہے, تاج میرا ہے, زندہ حسین ہے. کائنات کے ذرے ذرے سے آواز آ رہی تھی نا کہ حسین زندہ باد, حسین زندہ باد. اب یزید پریشان ہو گیا, کہا تخت میرے, حسین زندہ, تاج میرا, حسین زندہ, سپاہی میرے, حسین زندہ, فوجی میرے, حسین زندہ. آخر اس نے اپنے حواریوں کو سب کو مشورہ دیا کہ ایک کام کرو, جہاں پر بھی مجلس دیکھو فتویٰ لگا دو, جہاں علم دیکھو فتویٰ لگا دو, جہاں ماتمدار دیکھو فتویٰ لگا دو, جہاں زنجیر زن دیکھو فتویٰ لگا دو. قسم خدا کی کائنات میں مجلسیں بڑھتی گئیں, فتوے بڑھتے گئے, مجلسیں بڑھتی گئیں, فتوے بڑھتے گئے, ماتمدار بڑھتے گئے, فتوے بڑھتے گئے, علمدار بڑھتے گئے, فتوے بڑھتے گئے, علم والے بڑھتے گئے, فتوے بڑھتے گئے. حسین کے لیے کائنات کے ذرے ذرے سے آواز آنے لگی, کائنات کے ذرے ذرے سے آواز آنے لگی. غرور ظلم و ستم کا مٹا گیا ہے حسین, بقا کو ضرب فنا سے بچا گیا ہے حسین. اور اب تک یہ سوچ رہا ہے یزیدیوں کا ہجوم کہ تنہا کیسے زمانے پہ چھا گیا ہے. کربلا میں حسین کے ٹکڑے نہیں ہوئے تھے, کربلا میں قرآن کے ٹکڑے پڑے تھے. کربلا میں سر حسین نیزے پہ بلند نہیں ہوا تھا, کربلا میں قرآن نیزے پہ بلند ہوا. اور میں سید زیادہ ہونے کے حیثیت سے مظہر بھائی سے اپیل کر رہا ہوں, کبھی بھی یہ نہ کہیں ماتمیوں سے کہ آؤ فرش ازا پر بیٹھو. اب ماتمیوں سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھنا کہ تمہارا چوتھا امام جب تم لوگ مجلس میں آتے ہو نا, جہاں تم جوتے اتارتے ہو وہاں آگے بیٹھ جاتا ہے. اور جب تک بیٹھا رہتا ہے جب تک ایک ایک عزادار ماتمدار واپس باہر نہیں نکل جاتا. اور یہ میرا چوتھا امام نہیں آتا, اس کی دادی بقیہ چھوڑ دیتی ہے. فرش ازا بچ گیا, بی بی آ گئی, اب عزادار آئے نہ آئے بی بی آ چکی ہوتی. تو میری یہ التجا ہے, اپیل ہے کہ کبھی بھی یہ نہ کہیں ماتمداروں آؤ فرش ازا پر بیٹھو. فرش ازا پر بیٹھنا نہیں, رونا کیا ہے, ہم روتے ہی اس لیے کہ جو مظلوم ہے, جو شہید کا غم ہے وہ ہم اس کو مناتے ہیں. ہم مظلوم ہیں, ہم مظلوم کے ماننے والے ہیں. عزاداروں رونا ہے اسی بات کے لیے. اور رویا کیسے جائے؟ میرے مولا ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے مجلس میں, کسی نے مجلس ہوئی, ذاکر نے مصائب پڑھے, سب رو چکے. مولا نے اپنے ایک صحابی سے کہا کیا تم نہیں روئے؟ کہا مولا یہ رومال دیکھنے میں بہت رویا. کہا تم کیسے روئے؟ کہا مولا میں بہت رویا. کہا ایسے رویا کرو جیسے کوئی بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی لاش پر روتی ہے. کاش تم دیکھ سکتے میری دادی زہرا کس طرح میرے بابا حسین کو روتی ہے. اللہم صلی محمد و آل محمد. اگر تکلیف نہ سمجھیں تو تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں, مومنین ابھی کافی آ رہے ہیں اور جگہ کم پڑ رہی ہے. لہذا سے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. اللہم صلی محمد و آل محمد. تکلیف محسوس نہ کریں, تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ پیچھے آنے والے کو جگہ مان جائیں. اللہم صلی محمد و آل محمد. مومنین کل ماتمی جلوس, آپ لوگ سارے مومنین کوشش کریں کہ 9:30 بجے پچھلی گلی میں مسجد کی بیک سائڈ پہ فاطمہ ٹریڈنگ کے آفس کے سامنے پہنچ جائیں. جنہیں آپ کو جگہ پتہ ہے وہ ٹھیک ہے, جنہیں کو نہیں پتہ وہ دوسروں سے یا انتظامیہ سے معلوم کر لیں, ساتھ والے دوستوں سے پوچھ لیں. یہ بالکل بیک سائڈ پہ چند گز کے فاصلے پہ بنتی ہے جگہ, فاطمہ ٹریڈنگ کا آفس ہے مسجد کی بالکل بیک سائڈ پہ سکول کے سامنے. وہاں سے انشاءاللہ 9:30 بجے آپ لوگ وہاں پہ پہنچ جائیں. تھوڑی آواز
9:30 बजे आप लोग पहुंच जाए इंशाल्लाह। 10 बजे पूरे वहाँ से जुलूस जो है वो रवाना होगा। वहाँ पे मजलिस अज़ा होगी पहले, उसके बाद जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर रास्ते से होता हुआ इंशाल्लाह इमाम बारगाह कलमैन तक आएगा। और आप साहब अहबाब से मेरी गुजारिश है, चूँकि दियार गैर है, दियार कुफ्र है, यहाँ के अपने मसले मसाइल परेशानियाँ हैं और कल मंडे का दिन भी है, वर्किंग डे है। सब मोमिनीन से गुजारिश है कि पूरे तरीके के साथ डिसिप्लिन के साथ जुलूस में शामिल रहें। लास्ट टाइम भी जुलूस में ऐसा हुआ था कि कुछ मोमिनीन ने दरमियान से शिरकत अख्तियार की थी। कोशिश करें कि बदनज़मी का मुज़ाहरा ना हो, क्योंकि इंशाअल्लाह हमारे मक़ासद इससे बड़े हैं। कहीं ऐसा ना हो कि शुरू में ही कोई ना कोई रुकावट ना हल हो जाए। सारे मोमिनीन कोशिश करें कि डिसिप्लिन के साथ जुलूस के साथ शामिल रहें और कोशिश करें कि हर बंदा जुलूस में शामिल हो। कई दफ़ा ऐसा होता है कि मोमिनीन क्योंकि शब आशूर को जागते रहते हैं और वो जुलूस में शिरकत नहीं कर पाते। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ है कि मोमिनीन कुछ रह गए थे जो जुलूस में शामिल नहीं हो सके थे। ये बहुत बड़ी बात है। ये जुलूस यहाँ पे मजलिस अज़ा मातम जुलूस यहाँ पे रोड पे निकलना वर्किंग डे है और रोड के ऊपर से जुलूस है। कोशिश करें कि ज़्यादा तादाद में मोमिनीन जो है उसमें शिरकत फरमाएं। अगर किसी ने आराम नहीं करना है तो वो कोशिश करे कि अलार्म लगा के सोए ताकि वो टाइम पे जो है उसके जुलूस में शामिल हो सके। एक दफ़ा बहुत बात मैं अल्लामा सिद्दीक रिजवी साहब को दावत देने से पहले, क्योंकि सफदर भाई भी यहाँ पे शरीफ फरमान हैं, अल्लामा साहब भी बैठे हैं, मैं अल्लामा साहब कहने से पहले थोड़ा सा मजलिस पाक का माहौल बनाना चाह रहा हूँ। कह रहा हूँ कि साड़ी हस्ती बस्ती दुनिया दी तामीर इमाम हुसैन है। थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूँ। साड़ी हस्ती बस्ती दुनिया दी तामीर इमाम हुसैन है। कुरान मोहम्मद अरबी है, तफसीर इमाम हुसैन। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं कहता कि शबीर का हमला देख तो सही सर ढांगे रहे दड़ टुरदे रहे। शबीर का हमला देख तो सही सर ढांगे रहे दड़ टुरदे रहे। तकदीर बनावन वाले दी तकदीर इमाम हुसैन। मैं कहता असा मातमी कंड दी मस्जिद ते बहुत शुक्र ते सजदे कीते। थोड़ी सी तवज्जो चाहता। एक बात मैं अर्ज कर रहा हूँ आप लोगों से कि कोरिया में हम मेरे हुसैन पे आए हैं, पाकिस्तान में इत्तेफाक नहीं हुआ था। आज तक कोई इल्मी दावा नहीं है, कोई प्रोफेसर नहीं है। माशाअल्लाह माँ की जिंदगी में पढ़ रहे हैं, थोड़ा डर भी लगता है कहीं हट के कोई बात ना हो जाए। तालिब इल्म होने के नाते से अपने अंदाज में कह रहा हूँ कि असा मातमी कंड दी मस्जिद ते बहुत शुक्र ते सजदे कीते हैं। साडे खालिक नाल ताल्लुक दी जंजीर इमाम हुसैन। साडे खालिक नाल ताल्लुक दी जंजीर इमाम हुसैन है। मैं कहता मिट्टी ते जख्म वधेंदी है, इत्था खाक शफा पे देंदी है। मिट्टी की तासीर है ना, जख्म पे लग जाए जख्म को खराब कर देती है। मैं कह रहा हूँ कि मिट्टी का जख्म बदलती है, इत्था खाक शफा पे देती है, खुद बदल देती है मिट्टी दी तासीर इमाम। खुद बदल देती है मिट्टी दी तासीर इमाम हुसैन है। मैं कहता मातम ते जख्म ते खाक शिफा, मातम दे जख्म ते खाक शिफा, एक कुर्ब दी चस्का चस्का। मातम दे जख्म ते खाक शिफा, एक कुर्ब दी चस्का चस्का है। दर असल पे दिल दिया जख्मा दी अकसीर इमाम हुसैन। आखिरी शेर है कि असी कमी केड़े काम दे हैं, सब केड़े काम चल आया है। सलाम पढ़ ले। एक दफा फिर दुरूद पाक पढ़। मजलिस के बाद लंगर का इंतजाम है। लंगर का इंतजाम अब से लेके कल शाम गरीबा की मजलिस तक कोई मोहम्मद किसी वक्त
چاہے کسی بھی کرنا چاہتا ہے، لنگر کرنا چاہتا ہے، بلا تکلف وہ انتظامیہ کی کسی بندے سے رابطہ کر کے کر سکتا ہے۔ کوشش کریں کہ میں روڈ پہ نہ کھڑے ہوں، میں بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں علامہ سلطان رضوی صاحب سے ممبر پر تشریف لائیں اور ذکر محمد والے اللہم صلی پر حبیب خدا ختم الانبیاء پرخلوص بلند تر صلوات اللہم صلی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔